السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں قرآن پاک سے ایک آیت کا۔ یہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ اور بے شک، مَكَّنَّاكُمْ ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، مکان دیا، جگہ دی، فی الارض زمین میں، ہم نے تمہیں زمین میں مکان دی، جگہ دی، ٹھکانہ دیا۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، لَكُمْ تمہارے لیے، فیہا اس میں یعنی زمین میں، معاش یعنی روزی کا بندوبست، یعنی آپ کو روزی رزق کی جو ضروریات ہیں، کوئی جاب ہے، کام ہے، مزدوری ہے، کوئی بزنس ہے، وہ بھی آپ کو دیا۔ قلیلا ما تشکرون، قلیل کا مطلب تھوڑے ہیں، ما تشکرون جو شکر کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے، میں نے تمہیں مکان بھی دیا، جگہ رہنے کی دی زمین میں، اور پھر تمہیں روزی بھی دی، رزق بھی دیا، اس کا انتظام کر دیا، دکان بنوا کے دے دی، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے نا کام جو بھی ہوتا ہے۔ تو رزق کا سارا سامان ہو گیا، آپ کو روزی مل گئی، جاب مل گیا، یا آپ کو کوئی ملازمت مل گئی، یا آپ کو کوئی بزنس کوئی مل گیا، تو اللہ کی رحمت سے روزی رزق بھی چل پڑی اور مکان ٹھکانہ بھی ہو گیا۔ تو پھر بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے نا اللہ تعالیٰ کا، لیکن اللہ نے فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات کہ آپ کو ٹھکانہ دیا، مکان دیا، اور پھر روزی اور رزق دی، اور پھر شکر آپ کم ادا کرتے ہو، یہ تیسری بات ہو گئی۔ اب مکان دینا، دوسری بات روزی کا انتظام کرنا، تیسری بات شکر تم کرتے ہو تو بہت کم کرتے ہو۔ اب ہم نے یہ ہے کہ اس آیت میں بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ جو بندہ جس کا رزق بند ہو گیا ہو، روزی نہ مل رہی ہو، جاب ختم ہو رہا ہو یا ہو گیا ہو، تو اس کو کوئی اور نہ ملتا ہو، تو وہ صبح سویرے اور شام کو، عشاء کے بعد اور صبح کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھے اس آیت کی، اور درود شریف اول آخر کے ساتھ پڑھے، اور پھر اللہ سے دعا کرے، شکر ادا کرے کہ جو تو نے مجھے صحت دی، تو نے مجھے اس دنیا میں جگہ عطا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرمایا، اور میرے اوپر بڑا کرم و فضل کیا، میں تیرا بہت شکر گزار ہوں۔ اب مجھے روزی کی تکلیف ہے، رزق کی تکلیف ہے، مجھے وہ مہربانی فرما کے اس کا، کیونکہ اللہ نے رزق تو بندے کا لکھا ہوا ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ موجود ہے، بس عرض کرنا ہے کہ مجھے اس جگہ تک پہنچا دے، یا وہ جو لکھا ہے اس کا انتظام عطا فرما دے، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے التجا بس ہم نے کرنی ہوتی ہے، اور پھر جب اللہ عطا فرما دیتا ہے تو پھر شکر کرنا بھول جاتے ہیں ہم۔ یہ یہاں پر قلیلا ما تشکرون کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ملازمت عطا فرما دیتا ہے، یا کوئی بزنس، کوئی دکان یا دفتر یا کوئی کام عطا فرما دیتا ہے، پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے
کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے جو اللہ کے ضرورت مند بندے ہیں ان کو وہ دینا، اور اللہ نے جو تقسیم بتائی ہے کہ جو آپ کو رزق ملتا ہے اس میں سے زکوٰۃ بھی دو، ماں باپ کو دو، رشتہ بیوی بچوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، جو غریب غربا ہیں ان کی مدد کرو۔ اس طرح وہ جو ہے جو سارا یہ سسٹم چلانا ہوتا ہے، اور ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہوتا ہے کہ نماز بھی 5 وقت پڑھنی ہوتی ہے، اور نماز 5 وقت یہ تو ضروری ہے نا، لازمی ہے نا، فرض ہے نا، اس کے علاوہ کچھ نوافل پڑھنے چاہیے تاکہ وہ شکر ادا کرنے میں شامل ہو جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نفل پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک جو تھیں وہ سوج جاتی تھیں اس سے، یعنی کھڑے کھڑے ہو کر، تو اتنا زیادہ عبادت فرماتے تھے۔ تو جب پوچھا جاتا تھا آپ کیوں اتنا عبادت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو یہ اللہ کا شکر، جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دیتا ہے تو آپ شکر ادا کرنے والے بن جائیں تو آپ کا وہ رزق بھی، ملازمت بھی بحال رہے گی اور رزق بھی بڑھے گا۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جب کام ملتا ہے تو پھر اس میں سے بے حیائی کے کام شروع کر دیتے ہیں، برائی کے، گناہ کے، یہ جو ہے اب جیسے فون لے لیا، موبائل لے لیے اور اس کے اوپر گندی فلمیں اور گندے ننگے چیزیں اور یہ چیزیں شروع کر دیں، اور پھر وہ شریعت کے خلاف ہو گیا، تو یہ ناشکری ہوتی ہے۔ شکر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فون ہے یا کوئی چیز ہے تو اس پر آپ قرآن پاک سنیں، دین کی باتیں سنیں، اپنے اندر جو کمی ہے اس کو پورا کریں، تو یہ اس میں سے اچھی باتیں لیں۔ تو اسی طرح سے جو بھی آپ کے پاس چیز اللہ دیتا ہے، جو آپ خریدتے ہیں، اس چیز سے آپ ہمیشہ وہ کام کریں جو اسلام کی شریعت کی حدود کے اندر ہے، تو یہ شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ اپنے رزق کو حلال چیزوں پر، اچھی چیزوں پر، جائز چیزوں پر استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے رزق کو، ملازمت کو، بزنس کو بحال رکھے گا اور وہ ختم نہیں ہوگا، پھر اس میں ترقی پھر ہوگی۔ اگر آپ اس رزق کے جو آپ کو ملتا ہے اس میں سے آپ خرچ کریں گے بری چیزوں پر، غلط چیزوں پر، اسلام کی حدود سے باہر نکلیں گے، تو وہ آپ کی ملازمت بھی بند ہو جائے گی اور آپ کا رزق بھی بند ہو جائے گا، بزنس بھی وہ بند ہو جائے گا اور کوئی اور نقصان بھی ساتھ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں اور نیک بنیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں رزق میں اضافہ عطا فرمائے۔ اور اس میں اللہ نے دوسرا فرمایا مکان کا، کہ اگر کسی وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو ہم نے تمہیں زمین میں مکان عطا کیا۔ تو اگر کسی کا کوئی مکان نہیں ہے اور اس کا دل کرتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ ایک مکان اپنا عطا فرمائے، تو پھر اسی آیت کو 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو روزانہ پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف اول آخر کے ساتھ، تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ وہ مکان اپنا خرید لے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب کچھ ممکن ہے۔ کوشش کریں آپ اللہ کی طرف جھک جائیں اور 5 وقت نماز ادا کریں، جو فرائض ہیں وہ ادا کریں، سنتوں کا خیال رکھیں، واجبات کا خیال رکھیں، اور نوافل سے شکر ادا کرنے والے بنیں۔ جو کام نوافل کا مطلب ہوتا ہے جو جیسے یعنی کہ ایکسٹرا ورک، جو فالتو ٹائم جو ہوتا ہے اس کو اللہ کے ذکر میں استعمال کریں، اللہ کو دیں وہ، تو یہ شکر ادا کرنے میں اس کو استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوں، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کامل، اعمال صالح کے ساتھ رخصت ہوں۔ آمین۔